الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے قارئین کرام، ماں ایک ایسی چیز ہے جس کا نیم و بدل اس دنیا میں نہیں ہے، اور اس کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو پیارے قارئین کرام، آج میں آپ کے لیے والدہ کی محبت کی ایک ایسی تحریر لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے واقعی یہ ماں کی محبت کی سچی مثال ہے۔ اشفاق احمد اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی جس رات کمرے میں 3 لوگ تھے، میں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ 3 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا۔ مجھے کوئی 104 درجے کا بخار تھا اور میرے بیٹے کو 101 درجے کا۔ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی، تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ تو جناب قارئین کرام، اگر میرے بیٹے کے درد کا درما اس کی والدہ کی آغوش میں ہے تو یقیناً میرا علاج بھی میری ماں کی آغوش میں ہوگا۔ تو اس خیال کے آتے ہی میں نے کیا کیا، میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا، پر جو ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ تو جناب پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ پھر یہ ہوا کہ بالکل 1 سال کے بچے کی طرح میں ان کی گود میں لیٹ گیا، اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میرے آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا کہ جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا۔ میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی، مجھے میڈیکل سپریڈنٹ یعنی کہ ماں جی کے ہی بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کا ہی کمبل اڑا دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا۔ خاندانی معالج کی ہنگامی طلبی ہوتی۔ الغرض سب کی توجہ اور محبت کی اس ہیوی ڈوز سے آغوش تھراپی ہوتی، اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روباہ صحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا۔ جناب قارئین کرام، وہ نومبر کی وسط تھا کہ ایک خنک شام تھی، یعنی کہ سردیوں کی شام تھی، جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر میں صحت مند نہیں ہوں۔ تبھی میں نے آغوش تھراپی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کے بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن وہاں پہنچ کر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی خراب تھی، پچھلے کئی روز سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، پھیپھڑوں کے عارضے میں وہ لاحق تھی، بخار اور درد کا دورہ چل رہا تھا۔ میں خود کو تو بھول گیا اور ان کی ذمہ داری میں جت گیا۔ مختلف ادویات دیں، خوراک کے معروف ٹوٹکے آزمائے، اور الغرض جتنی کی بھی ہو سکا کہ میں نے ان کی خدمت کی۔ مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ سو گئیں۔ میں اٹھ کر گھر چلا آیا۔ ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا۔ 100 طرح کے وہمیں آئے، ایک پل میں آ کر گزر گئے۔ ہر طرح کے خیالات آ سکتے ہیں، سچویشن ہی کچھ اس طرح کی جناب۔ جھٹ سے فون اٹھایا اور چھوٹتے ہی پوچھا، بھائی سب خیریت ہے نا؟ بھائی بولا، سب خیریت ہے۔ وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہے؟ او میرے خدایا، اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ، اپنا آپ بھی بھول جاتی ہے۔ آج مجھے پھر بخار ہوا ہے، آغوش تھراپی کی اشد ضرورت ہے، پر میرا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ اور علاج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ تو قارئین کرام، آپ کو تحریر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے گا۔ اپنا